علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، وفاقی وزیر سابقہ. تھینک یو ویری مچ علی محمد صاحب. سوال پہلا میں کیے دیتا ہوں. حضور یہ بتائیں کہ یہ تو کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ کو بلہ بھی ملے گا اور دس اینڈ دیٹ، زمین پر صورت احوال کوئی بڑی فیوریبل آپ کے لیے نہیں لگ رہی. ڈو یو سی اینی چانس کہ آپ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے علی محمد خان صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کی اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ او آئی سی کو آپ چلا رہے ہیں، تو اچھا ہے کہ مسلم امہ کے لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، ہر مسلمان کا ایک بنیادی بلکہ انسان کا ایک فرض ہے کہ وہ اس پہ آواز صدا احتجاج بلند کرے. مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی ہماری مغفرت فرمائے، ہم پہ رحم کرے، لیکن ان حالات میں جب وہاں ہمارے بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو فلسطینی ہسپتالوں کے باہر اسرائیلی ٹینک کھڑے ہیں، اور ان حالات میں جو بیچارے زندہ ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے لیے صحیح معنی میں آواز اٹھائے بغیر کیا ہمارے خاص کر ہمارے حکمرانوں کی امت مسلمہ کی نماز روزہ بھی قبول ہوگی یا نہیں. کیونکہ اصل تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شیرازہ امت کا ایک طرح سے سمجھیں بکھر ہی چکا ہے کہ ایک مہینے بعد ہم ملاقات کر رہے ہیں، اور کوئی اس میں کوئی ایسی کنکریٹ سٹیپس بھی نہیں ہے جس پہ پریشر پڑے اسرائیل پہ کہ وہ یہ کرے. تو ان حالات میں ہمارا سامنا ہے، اور اسی طرح کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو ملک میں کوئی اس بات کی طرف نہیں آ رہا کہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، کتنا نقصان ہوا ہے دیکھیں، ہر طرف کتنا نقصان. روز ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں جوانوں کی دہشت گردی کی وجہ سے. جو سیاسی سسٹم کو نقصان پہنچا ہے وہ ایک طرف، آپ اس کو دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے. ہماری صحافی برادری میں آپ دیکھیں کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس طرح آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلے کا بیانیہ آپ نے پہلے بات کی ابتدائیہ میں، پھر میرے سے آپ نے سوال کیا. اپنے سوال پہ آنے سے پہلے میں اتنا کہوں گا میاں نواز شریف صاحب کو کہ 40 رکنی کمیٹی کی بجائے آپ 400 رکنی کمیٹی بھی بٹھا دیں، وہ آپ کو سلوشن نہیں نکال کے دے سکتے. سلوشن آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. آپ صرف یہ کریں کہ ایون فیلڈ سے بہت سارے سوٹ کیسز آئے ہوں گے، اس میں سے کوئی پیارا سا خوبصورت سا کپڑا نکال کے ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کا جو آپ نے ایک تاج بنایا تھا اس سے دھول ہٹا دیں. اس سے یہ لاڈلا پن کی دھول آپ خود ہٹائیں گے، آپ کے کارکن نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو کارکنوں کو جس لائن پہ لگایا وہ بدقسمتی سے بٹی صاحب اور قاضی صاحب، ہم تو جوان اسی چیز کو دیکھ کے ہوئے ہیں. کب وہ موقع آیا تھا کہ ایک پاپولر تحریک سے میاں صاحب حکومت میں آئے؟ چاہے وہ 88 میں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں وزیر اعلیٰ پنجاب بننا تھا، جب ایک پاپولر تحریک پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی. لیکن یہ جیلانی صاحب کی کہانی اور ضیاء صاحب کی کہانی سب کو پتہ ہے. پھر 90 میں جب وزیر اعظم بن رہے ہیں، آئی جی آئی عمران خان نے بنائی تھی یا بٹی صاحب نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ اور 97 میں جب امیر المومنین بن رہے تھے، آپ مجھے بتائیں. اور 2008 میں جب زرداری صاحب آئے ہیں، 13 میں جب یہ آئے ہیں، کون سی پاپولر موومنٹ تھی؟ تو اب بھی پہلے بھی ایک پاپولر لیڈر کو سائڈ پہ کر کے وزیر اعظم بنے تھے، آج بھی اسی چکر میں. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام بہت اویئر ہو چکی ہے. جہاں تک ہماری جماعت کا تعلق ہے، آپ کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں، مسائل ہمیں بہت زیادہ ہیں، ٹاپ لیول پہ کافی مسئلے مسائل ہیں، ہماری لیڈرشپ میں سے بہت سے لوگ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے کارکن اور ورکر ہمارا انٹیکٹ ہے. ہم پر امید ہیں کہ اگر ہماری جماعت کو نہ چھیڑا گیا، ہمارے بلے کے نشان کو نہ چھیڑا گیا، جو ہمارا ایک حق ہے ایز اے پاکستانی، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی اس پاپولر سپورٹ کو ہم ووٹ میں کنورٹ کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی محمد خان صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہیں، جو کچھ آپ کے اندر ہے آپ نہیں بول سکتے. ہم ہر کام بسم اللہ اور درود شریف سے کرتے ہیں، لیکن اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن اس میں بھی اتنا ہی گناہ گار ہوں. صحافت میں ہم 1% سچ نہیں کہہ سکتے. جو ان کے لاڈلے ہیں انہیں سچ کہنے کی عادت. عرش شریف ہم نے کھو دیا، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا وہ کھو دیا. اور کوئی صحافی روزانہ جیتے اور مرتے ہیں. نثار عثمانی والی صحافت کی پاکستان میں تدفین ہو گئی. آپ کو کوئی جرنلسٹ نہیں مانے گا، میں تسلیم کر رہا ہوں. یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، اس کو بلانا ہے، اس کو نہیں بلانا، یہ دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھنا، مان رہا ہوں. لیکن نواز شریف صاحب کو تو میں شاید بہت زیادہ جانتا ہوں. میں 101 کتابیں لکھ سکتا ہوں.
101 کتابیں، ایک نہیں. میری گزارش ہے، ایک طرف پوری عوام کی ضد ہے تحریک انصاف، دوسری طرف آپ کیسے جیتیں گے؟ آپ کے 90% لیڈر پکڑے جاتے ہیں، نامعلوم ہو جاتے ہیں، یا پریس کانفرنس کے ذریعے نکلتے ہیں، یا انٹرویو کے ذریعے نکلتے ہیں، یا استقام پارٹی کی طرف جاتے ہیں. اور میری اطلاع ہے بعد میں جو آپ کے پیٹیے کے کہتے ہیں ابھی تک آپ کو ایک ورکر کنونشن نہیں کرنے دیا گیا. کیا یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن ہونے جا رہی ہے؟ اور ڈان جیسا خبر کہہ رہا ہے کہ نواز شریف لاڑلے ہے. ابتدائی طور پہ جیلانی کے لاڑلے ہوئے، کس نے کس کو کوٹھی دی، میں ایڈریس بھی آپ کو ایس ایم کر دوں گا. 85 میں سب سے پہلے، 88 میں محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھوڑا گوپا نواز شریف صاحب نے، 90 میں وزیر اعظم بنے. پھر اس وقت کی 10 اہم شخصیات عہدوں سے لڑ چکی ہیں. وہ یہ زاہد چودھری ہمارے سٹی 42 کے پرانے جرنلسٹ، 10 عہدے داروں سے اہم جب سے اقتدار میں ہیں. تو کیا آپ شفاف الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا فیلڈ میں، اس کے سپورٹر کو اٹھا لیا جائے گا، ایسے میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ بٹی صاحب، آپ کی تکلیف اور درد میں سمجھ سکتا ہوں. آخر کو ہم سب پاکستانی ہیں، اور بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اپنے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں، باہر سے کسی نے آ کے نہیں کرنے. ان دروازوں پہ دستک دینے کا کیا فائدہ جو 3 بار وزیر اعظم بن کے یہ نہیں سمجھ سکے کہ آئیں اس ملک کو مضبوط کریں جس نے ہمیں اتنی عزت دی. علی محمد کیا ہے؟ کون ہے علی محمد؟ میرے سے 1000 گنا زیادہ قابل نوجوان جب میں بنا تھا، جب میں ینگ ایج میں نے پہلی بار بنا آج سے 10 سال پہلے، مجھ میں کیا سرخاب کا پر تھا؟ اس پاکستان نے مجھے عزت دی نا، تو میری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو میں بہتر نہ کر سکوں تو کم از کم اس کو لوٹوں تو نہ، اس کو تباہ تو نہ کروں، اس کے اندر لوگوں کو جینے کا حق تو دوں. شکر الحمدللہ کسی کے منہ سے نوالے چھیننے والے لوگ نہیں ہیں ہم تحریک انصاف والے. ہاں ہم میں غصہ ہوگا، ہمارے لوگوں میں، ہمارے نوجوانوں میں لوگ بڑا کہتے ہیں جناب آپ سخت بات کرتے ہیں. کیوں نہ سخت بات کریں؟ میں ہمیشہ سیاست میں شائستگی کا قائل رہا ہوں اور میں اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، جب نوجوانوں سے ان کے خواب چھین لیے جائیں، جب نوجوانوں کو اس ملک میں کچھ نظر نہ آئے، جب ایک نوجوان ساری رات محنت کرے اور کل صبح جو ہے کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا کسی کے جیب میں جو پیسے ہیں اس کے نمبر زیادہ آ جائیں، اور بھٹی صاحب کا بیٹا ساری رات محنت کر کے بھی نہ میڈیکل کالج میں اس کو انٹری ملے، نہ انجینئرنگ میں ملے، وہ کیا کرے؟ وہ فیس بک پہ جا کے اپنے غصے کا اظہار بھی نہ کرے. وہ کیا کرے؟ اس کا ملک نہیں ہے. کیا اس کو لینڈ آف اپرچونٹی صرف امریکہ میں نظر آئے؟ یار انگلینڈ سے ہم 75 سال پہلے آزادی حاصل کر چکے. آج بھی جو آپ کو انگلینڈ جا کے اپنا مستقبل اگر سنوارنا ہے اور امریکہ جا کے سنوارنا ہے، واٹ اباؤٹ جنا؟ اچھا علی محمد صاحب، میں سوری معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں. ویسے تو نوجوانوں کو چھوڑیں، سیاستدان بھی اپنا مستقبل وہیں سنوارتے ہیں. میں نے آپ کو ایک شارٹ سنوانا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا، وہ ذرا سنیں اور میں اس پہ آپ کا ٹیک چاہتا ہوں. سنائیں جی. میرا سوال یہ رائے ہے، یہ مطالبہ ہے. ہم تو ینگ پولیٹیکل ورکر تھے اس وقت. 2013 کی بات بٹی صاحب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. نہیں ریلیکس ہیں، مسکرا لیں. خیر 2013 کو تھوڑا یاد کریں. ہم تو الیکشن کی گئے، میرے تو نصیب میں 3 بار گنتیاں کرنا ہے، کیونکہ میرے تو مقابلہ جمعیت سے ہوتا ہے. وہاں ہمارے بڑے محترم مولانا صاحب وہ ایک بار گنتی کر کے تسلی نہیں ہوتی. لوگ وزارتیں لینے ایک بنی گالا ہوتے تھے، میں 5 دن بیٹھ کے گنتیاں کر رہا ہوتا. تو 2013 میں بھی جو ہے گنتی چل رہی تھی. تو مجھے یہ بتائیں، الیکشن کی رات میاں صاحب نے شاید یہ بات کی تھی نا کہ مجھے 2/3 چاہیے، یا 2/3 اکثریت ملنی چاہیے، یا 2/3 اکثریت جو ہے لے کے رہیں گے، ایسی کوئی بات تھی. تو میرے خیال میں جیسے استاد ویسے شاگرد، تو شاید رانا صاحب وہ بات احمد خان صاحب گزارش یہ ہے، انہوں نے کہا تھا 11 بجے اپنا اناؤنس خود ہی کر دیا تھا فیصلہ. میاں صاحب دراصل کھیل وہ کھیلتے ہیں جس میں امپائر بھی وہ ہو اور وکیل بھی وہ ہو اور پچ بھی ان کی مرضی کی ہو. ایک بات میں کروں گا بٹی صاحب میری بات سنیں. دیکھیں بین السطور آج کل جو ہے ہم سب کو باتیں کرنے کی عادت ہے. بس اتنا میں کہوں گا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا عوام کے اندر سے بولتا ہے، کیونکہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اس لیے قاضی صاحب مجھے بولنے دیجئے. میں نے یہ بات کچھ دن پہلے کی تھی کہ میاں صاحب آپ تو بڑے تمطراق سے آگے ہیں، اور آپ نے جلسہ بھی کر دیا، آپ نے پورے پاکستان سے بندے اکٹھے کر کے. لیکن مسئلہ ہے
वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने में बीच में 22-23 करोड़ अवाम हायल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो उनको उस मुसीबत से निकाल सके। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्या मियाँ साहब के पास का क्या सोल्यूशन है? वही इसाक डार साहब होंगे ना, वही डारनॉमिक्स होगी, वही ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, वही उनके जनाब जितने उनके ख्वाजा सादर रफीक, कोई नई टीम लेके आए हैं, कोई लंदन से कोई नए बंदे लेके आए हैं, कोई सोच है। और ये मेरी मालूमात के मुताबिक तो शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई हैं, उन्हीं की तो हुकूमत थी, डायरेक्शन तो लंदन से आती थी। तो इस बार क्या ऐसा चेंज होने जा रहा है जो मियाँ साहब जो है उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े माशाल्लाह से कोई जो है नए दौर के नेल्सन मंडेला हैं या नए दौर के नहीं, अली अहमद खान साहब एक तो वो तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आज़म बन चुके हैं, जिस तरह उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, एक मुजरम को बेल दे दी गई, दूसरी तरफ एक जेल में था मुलजम, उसे बेल नहीं दी गई। मेरा फिर सवाल आप इधर उधर कर देते हैं, मैं कमजोर आदमी हूं, जिस तरह के हालात इस वक्त एनवायरमेंट है, पूरे मुल्क में एक बड़ी जमात को तहरीक ने वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उसके कैंडिडेटों को हल्के में नहीं डालने दिया जा रहा, कोई पता नहीं किस वक्त कौन लापता हो जाए। क्या ऐसे में जो इलेक्शन होंगे, अगर ऐसे ही हालात रहते हैं, तो क्या आप उसको कबूल करेगी तरीके इंसाफ? देखिए, अगर ऐसे इलेक्शन होंगे तो हम तो क्या, कोई उसको कबूल नहीं करेगा कि एक पॉपुलर जमात के वर्कर्स को कन्वेंशन तक ना करने दिया जाए। वो फिर इलेक्शन से तो क्या सिलेक्शन भी नहीं होगा, वो तो फिर पता नहीं क्या होगा। देखें, मियाँ साहब 2 दफा वजीर आजम जो पहले बने फिर तीसरी बार बने, उस तरह दौर में भी ऐसे हालात नहीं थे। उस जमाने में मोहतरमा 2 दफा उनकी हरीफ थी, 97 में भी थी और 90 में भी, और फिर 2008 में जरदारी साहब थे। पीटीआई उस वक्त उतने बूम पे नहीं थी, तो उनके जो मुखालिफिन उस वक्त थे, उनको भी उस वक्त इतना मुखालफत का सामना और मुश्किलात का नहीं था जितना हमें है। लेकिन हम अपना हौसला नहीं हारे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इस तरह इलेक्शन हो गया, आप मुझे बताएं 2024 8 फरवरी के बाद भी तो इस मुल्क ने आगे जाना है, तो अगर इस तरह से पोलराइजेशन हम कर देंगे, आप उसको मानेंगे? अवाम उसको मानेगी? अवाम ने जिसको वोट दिया है और वो अगर वहां पे उसका वोट उसके नाम का नहीं निकलता, या जिसको वोट देना चाहते हैं और उसको मुकाबले से ही बाहर कर दिया जाए, तो अवाम तो ऐसी सिस्टम के साथ फिर खड़ी नहीं होगी। आप फिर वो तगड़े फैसले कैसे कर सकेंगे? आप मईशत को ठीक करने के लिए सख्त फैसले कैसे कर सकेंगे? आप और मैं दोनों मजबूरियों में फंसे हुए हैं शायद। चले, हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। ये सिर्फ गुजारिश है, असद उमर साहब ने अचानक छोड़ दी, 1-2 साहब और आपके गिरफ्तार हो गए। कितने लीडरों को ये पकड़ पकड़ के दड़बे में डाल के इस्तेकाम पार्टी के पास देते रहेंगे? वोटर तो इनके पास जा नहीं रहा। क्या आप कुछ और असद उमर के अलावा भी कुछ लोग समझते हैं कि जा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के? देखिए, असद साहब के तो जाने का अफसोस हमें है, लेकिन बहरहाल अब वो क्या उस पर बात करें, वो जो सिचुएशन है आपके सामने है। और लोगों का इम्कान भी है, क्योंकि हमारे अली नवाज अवान साहब भी इस वक्त स्क्रीन से आउट हैं। वो एक हमारे बुनियादी कारकुन थे, वो अब इस वक्त जो है आपको पता है, इस वक्त उनसे राब्ता हमारा नहीं हो रहा। तो हो सकता है इम्कानात तो इसमें है,